السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس بات کو تو آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ جب کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 2 یا 2.5 سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں جس میں ایک بچہ پیدا ہوتے ہی اذان دینے لگا اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینے لگا۔ یہ پورا واقعہ سن کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے اگر آپ کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اسے ایک شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو دوستو، چلیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بھارت کے کسی علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے رازن پور۔ اس گاؤں میں ویسے تو ہر دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن تعداد میں ہندو لوگ زیادہ ہیں۔ اسی گاؤں میں حمید اور سارا نام کی ایک مسلم جوڑا رہتا تھا جو غریب ضرور تھے مگر سچے دل والے تھے۔ ان کی شادی کو 10 سال گزر چکا تھا، مگر ابھی تک یہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد حمید تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما، یا اللہ میری بیوی کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا، مگر سارا کی گود ابھی تک خالی تھی۔ گاؤں کی عورتیں سارا کو تانا دیتی کہ ضرور یہ کوئی پاپی عورت ہے، منحوس ہے، اس کی شادی کو 10 سال گزر گئے مگر ابھی تک اس کو اولاد نہیں ہوئی ہے۔ تو کوئی کہتا کہ اگر یہ ہندو ہوتی تو اب تک اس کے یہاں پر اولاد ہو جاتی۔ یہ سب سن کر سارا اپنے آنسو چھپا لیتی اور چپکے سے اپنے گھر کے اندر چلی جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ صبر کا امتحان ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دوستو، ایک رات حمید نے سجدے میں اپنا سر رکھا اور سچے دل سے اللہ کو پکارنے لگا کہ یا اللہ، میں نے تجھ سے کبھی بھی امید نہیں چھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب تو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، یا اللہ مجھے بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ خیر، پھر اسی طرح سے کئی دن اور گزر گئے مگر ابھی تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک روز حمید اور سارا کی ملاقات گاؤں کے امام صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا صدقہ دو، کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ اللہ غریبوں کی مدد کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ امام صاحب نے کہا اگر تمہاری اچھے کردار سے کسی کا دل روشن ہو جائے تو وہ تمہارے لیے دعا ضرور کرے گا، اور کون جانتا ہے کہ وہی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے۔ اس کے بعد حمید اور سارا نے امام صاحب کی نصیحت کو دل سے اپنا لیا۔ اب وہ اپنی معمولی آمدنی میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے تو کبھی کسی غریب کو کپڑا پہنا دیتے، مگر دوسری طرف لوگوں کی زبان چلتی رہی، لوگوں کے تانے جاری رہے، مگر اس جوڑے نے کبھی بھی اپنی امید کی شمع کو بجھنے نہ دیا۔ دوستو، ایک رات اچانک سے سارا کی طبیعت بگڑ گئی۔ یہ دیکھ کر حمید بہت گھبرا گیا اور فوراً ہی وہ سارا کو ایک قریبی ہاسپٹل میں لے گیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے سارا کی کئی طرح کی جانچیں کی۔ رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹروں نے کہا مبارک ہو، آپ کی بیوی امید سے ہے، یعنی کہ پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر حمید خوشی سے اچھل پڑا۔ حمید کی آنکھوں میں خوشی اور سجدہ شکر ایک ساتھ اتر آیا۔ یہ سن کر سارا کی آنکھیں بھی آنسوں سے بھیگ گئی اور وہ بھی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد سارا اور حمید خوشی خوشی اپنے گھر لوٹے۔ گھر آ کر اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر کسی نے انہیں دعا دی کہ اللہ نے ڈھیر ساری خوشیاں دے، تو کسی نے جلن میں تانا مارا کہ پتہ نہیں ہے پاپ کس کا ہے اور ان کا یہ بچہ ٹھہرے گا یا نہیں۔ خیر دوستو، اب وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ بچے کی پیدائش کا آخری وقت بھی آ گیا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ ایک رات اچانک سے سارا کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ حمید جلدی کر کے سارا کو ایک قریبی ہاسپٹل میں لے گیا۔ ہاسپٹل میں جاتے ہی سارا کو بھرتی کر لیا گیا۔ اب حمید باہر بیٹھا ہوا تسبیح کے دانے گھما رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری بیوی اور بچے کی حفاظت فرما۔ پھر ڈاکٹروں نے دیکھا کہ بچہ الٹی پوزیشن میں ہے، اس لیے نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فوراً ہی سارا کو آپریشن کیا جانے لگا۔ اب ادھر باہر بیٹھا ہوا حمید دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا،
اتنے میں اچانک سے حمید نے ایک بچے کے رونے کی آواز میں اذان کو سنا۔ یہ سن کر حمید حیران رہ گیا۔ پھر قریب 1 گھنٹے بعد ایک نرس باہر آئی، اس کے چہرے پر حیرانی تھی۔ اس نے آ کر کہا کہ آپ اندر آ جائیے مگر شور نہ کریں۔ حمید نے جلدی ہی سے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اندر جا کر دیکھا کہ سارا بے ہوشی کی حالت میں ہے اور ایک ڈاکٹر کی گود میں ایک ننھا سا بچہ ہے جس کی آواز کچھ الگ طرح کی تھی، جس کے معصوم ہونٹوں سے یہ آواز نکل رہی تھی جو کسی اور بچے کی طرح نہ تھی۔ وہ ننھا بچہ رو رہا تھا مگر اس کے رونے میں آواز میں اذان کی آواز باہر نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سارے ڈاکٹر اور نرس بھی حیرانی سے اس بچے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے بچے کو حمید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ کا بچہ مکمل طور پر صحت مند ہے مگر اس کی آواز حیران کرنے والی ہے۔ حمید کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً ہی اپنے بچے کو اٹھایا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی الہی امانت تھام لی ہو۔ پھر حمید نے اپنے دل میں سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ دوسری طرف سارے ڈاکٹر اور نرس اس بچے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ یہ ان کا کوئی جادو تو نہیں ہے، کہیں ان کی یہ کوئی چال تو نہیں ہے، مگر سچ تو یہ تھا کہ یہ بچہ قدرت کا ایک کرشمہ تھا۔ خیر، پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے کی آواز دھیرے دھیرے تھم گئی۔ پھر جب سارا کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ حمید نے فوراً ہی بچے کو اسے دے دیا اور کہا، تمہارا یہ بچہ کچھ عجیب طرح سے رویا ہے، اس کے رونے کی آواز میں اذان کی آواز سنائی آ رہی ہے۔ یہ سن کر سارا کی آنکھیں آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر اس نے فوراً ہی اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل سمجھا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب تیرا کرم ہے۔ دوستو، اب جیسے ہی یہ خبر باہر نکلی کہ فلاں ہاسپٹل میں ایک عجیب بچہ پیدا ہوا ہے جو ہوتے ہی اذان دے رہا ہے، تو یہ سن کر گاؤں کے سارے ہندو لوگ اور مسلم بھی سب کے سب ہاسپٹل میں پہنچ گئے۔ ہندوؤں میں شک تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی جادو ہے، جبکہ مسلمانوں کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، پھر 2 دن کے بعد ہاسپٹل سے چھٹی دے دی گئی۔ اب حمید اور سارا جیسے ہی اپنے گھر پہنچے تو یہ بات ہر طرف پھیل گئی کہ حمید کے گھر ایک کراماتی بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی اذان دینے لگا ہے۔ یہ سن کر کچھ لوگ انہیں مبارکباد دینے کے لیے آئے تو کچھ لوگ اس صرف کراماتی بچے دیکھنے کے لیے آنے لگے، اور یہی نہیں، گاؤں کے کچھ بزرگ بھی اس بچے کو دیکھنے کے لیے حمید کے گھر آئے۔ ان میں سے کسی نے اس بچے کو بھگوان کا چمتکار کہا تو کسی نے اللہ کا انمول تحفہ کہا، مگر ان کے بیچ میں ایک ایسا ہندو شخص بھی تھا جس کو یہ سب ڈھونگ لگ رہا تھا۔ وہ جگہ جگہ پر کہنے لگا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، حمید یہ سب شہرت پانے کے لیے کر رہا ہے۔ مگر پھر جب وہ خود حسین کو دیکھنے کے لیے آیا تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم بچہ تھا جو اپنی ماں کی گود میں خاموشی سے سویا ہوا تھا۔ نہ ہی کوئی آواز تھی اور نہ ہی کوئی چمک تھی۔ وہ ہندو شخص اپنے طنز بھرے لہجے میں کہنے لگا، بس یہی ہے تمہاری کرامات، اور مسکراتا ہوا چلنے لگا۔ اتنے میں بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز میں اذان کی مدھر آواز گونجنے لگی۔ یہ سن کر وہ ہندو شخص حیران رہ گیا اور فوراً ہی گھر سے نکل گیا۔ دوستو، پھر کچھ دنوں کے بعد گاؤں کے امام صاحب نے مسجد سے اعلان کیا کہ اس کراماتی بچے کا عقیقہ کیا جائے گا، لہٰذا گاؤں کے تمام لوگ کو دعوت دی گئی۔ پھر جب عقیقے کا دن آیا تو نظارہ واقعی قابل تعریف تھا۔ مسجد کے آنگن میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے بہت سارے ہندو بھائی بھی تشریف لائے۔ اب ایک طرف بکرے کا گوشت پک رہا تھا تو دوسری طرف سبزی اور دالیں پک رہی تھی تاکہ جو مہمان گوشت نہ کھا سکے تو وہ خود کو مہمان محسوس کر سکے۔ پھر سب نے کھانا کھایا اور بچے کو دعائیں دی۔ اب ہر شخص اس بچے کو دیکھنا چاہتا تھا، اسے محسوس کرنا چاہتا تھا کہ تبھی اچانک سے حسین نے ایک بار پھر اپنی زبان سے اذان کی آواز کو نکالنا شروع کر دیا۔ سن کر پوری محفل خاموش ہو گئی۔ امام صاحب کی آنکھیں جھلک پڑی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ اس بچے کو 2 مذہبوں کے درمیان محبت کا پل بنا دے۔ پھر اس وقت گزرتا گیا۔ اب حسین بڑھنے لگا تھا، اس کی نورانی آنکھیں، چہرے پر سکون اور آواز میں عجیب سی گونج، اور یہی نہیں، اس کے نگاہوں میں روحانیت صاف جھلکتی تھی۔ یہ دیکھ کر اب تو گاؤں کے بہت سارے ہندو بھی اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی الہی کرشمہ ہے تو کوئی کہتا کہ نہیں،
یہ ان کا کوئی جادو ہے، مگر مسلمانوں کا کہنا تھا کہ یہ تو صرف اللہ پاک کی ایک نشانی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی آس پاس کے بہت سارے مولوی بھی اس بچے کو دیکھ کر پریشان ہونے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ کہیں لوگ اس بچے کو مقدس نہ سمجھنے لگے، کہیں یہ بات ان کے لیے شرک نہ بن جائے۔ اس لیے وہ ہر جمعے کے خطبے میں تاکید کرنے لگے کہ اے لوگو، یاد رکھو سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، انسان کو پوجنا حرام ہے۔ اور پھر دھیرے دھیرے سب گاؤں کا ماحول بدلنے لگا۔ حسین اب 3 سال کا ہو گیا تھا۔ اب جہاں ہر طرف لوگ اس بچے کو خدا کا کرشمہ مان کر اسے عزت دینے لگے، وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حسد اور جلن سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اس ڈھونگ کہنے لگے۔ انہی میں سے ایک شخص تھا اروند۔ وہ ہر طرف افواہ پھیلا رہا تھا کہ یہ کوئی کرامات نہیں، یہ ان کا ڈھونگ ہے۔ بس اس طرح سے اس نے کچھ لوگوں کو اکسایا اور اپنے ساتھ کر لیا اور حمید کے گھر پر حملہ کرنے کی یوجنا بنا ڈالی۔ مگر پھر جب وہ لوگ حمید کے گھر پہنچے، تبھی حسین کی آواز ان کے کانوں میں گونجنے لگی، جیسے کوئی قصیدہ یا نظم پڑھی جا رہی ہو۔ لفظ تو صاف نہیں تھے، مگر اس میں ایک روحانی سکون تھا۔ اب وہ لوگ جو غصے سے بھر کر آئے تھے، وہ بے بس ہو کر خاموشی سے واپس لوٹ گئے، جیسے کسی نے ان کے دلوں کو چھو لیا ہو۔ مگر پھر ایک روز ایسا ہوا کہ حسین اچانک سے بیمار ہو گیا۔ فوراً ہی اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف سے جانچ کی تو بتایا کہ اس کے جسم میں انفیکشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حسین کو ICU میں بھرتی کرایا گیا۔ یہ دیکھ کر حمید اور سارہ کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چیز تھی، آنسو اور دعا۔ وہ ہاسپٹل کی گلیاروں میں سجدوں میں گر کر دعائیں کر رہی تھی، اور یہی نہیں، ساتھ ہی گاؤں کے ہندو اور مسلمان بھی کندھے سے کندھا ملا کر اس معصوم بچے کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ پھر ایک رات حسین کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اس نے ایک بار دھیرے سے آنکھ کھولی اور نرم ہونٹوں سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پورے ہاسپٹل میں سناٹا چھا گیا۔ پورا ہاسپٹل صدمے میں ڈوب گیا۔ نرس کی آنکھیں نم ہو گئی، سارا بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب یہ خبر گاؤں میں پہنچی تو ہر دل پر ماتم چھا گیا۔ حسین کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی گئی۔ ہندو اور مسلمان دونوں اس میں شامل ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جنازہ مسجد کے آنگن میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے روتے ہوئے دعا کی اور حسین کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کرتے جائیے گا، اور ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ والسلام۔